بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ انصاف کر دیں ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے وہ روح گردانی کرنے والے بن جاتے ہیں، معرضون منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم، اس بے باکی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا کر رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے نے، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ اللہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، كُلُّ نَفْسٍ، ہر ایک شخص کو، مَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ جو کفار تھے، جو یہود تھے، ان کے اندر ایک ضد تھی، ایک انا تھی، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے یہودی، اور ان کا فلسفہ آج بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر دوزخ میں رہنا ہے تو چند دن رہنا ہے گنتی کے، کیوں؟ ہم مسلمانوں سے برتر قوم ہے، ہم میں تو سارے نبی آئے، انبیاء کا سارا سلسلہ ہم میں ہوا، سوائے اس کے کہ بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم میں تو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ہم بلا آگ میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے قرآن حکیم میں کہ یہ صرف ان کے دعوے ہیں، اور وہ اپنے دعووں میں چاہے جتنا مرضی آسمان کی کلابیں ملاتے رہیں، اللہ رب العزت نے بخشنا اس کو ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو جس چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کر دے اس کے بارے میں کسی کو رائے دینے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آگے بڑی پیاری آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر ہے یہ 26، آیت نمبر 26 سورہ آل عمران۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ہاں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کیا کرو، اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے یہ کام کیا، ایسا کر لیا، پس نہ رہا اس کا اللہ سے فی شیء کوئی تعلق واسطہ، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَّهِ الْمَصِيرُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، یعنی اپنے غضب سے، اور اللہ
اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اب فرما دیجئے کہ تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اسے جانتا ہے اللہ. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. یوم تجد، جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کی تھی اس نے برائی. تمنا کرے گا، تودو لو چاہے گا، تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان کوئی مدت طویل حائل ہو جائے. ویحذرکم اللہ نفسا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. سبحان اللہ و بحمدہ. ان آیتوں کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں. یہ جو اللہ پاک نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ اے حبیب، ہم جس کو چاہیں ملک عطا کریں، جس کو چاہیں ملک چھین لیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے وسیلے سے پوری امت کو یہ پاکیزہ کلمات سکھا رہا ہے. یہ جو پاکیزہ کلمات ہم نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 26، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران. کل اللہم مالک الملک، کتنی پیاری آیت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ساری امت کو یہ تعلیم دی اتنے مؤثر اور دلکش انداز میں کہ اللہ ہی توحید والا ہے، عظیم ہے، قدرت والا ہے، حکومت اسی کی ہے، دینے والا وہی ہے، چھیننے والا وہی ہے. جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومت اور عزت کسی کو دے سکیں، اور نہ کوئی پیدائشی طور پر اپنا حق سمجھے کہ حکومت میرا حق ہے، میری اولاد کا حق ہے، میری نسلوں کا حق ہے. نہ نہیں. ہم نے پڑھا تھا پیچھے آیات میں کہ حکومت کے حقدار وہ ہیں جو علم میں سب سے اعلیٰ ہے. جب طالوت اور جالوت کا ہم نے قصہ پڑھا ہے تو اس میں پڑھا نا ہم نے کہ طالوت کو اللہ نے کیوں بادشاہی عطا فرمائی تھی، کہ وہ علم میں سب سے اعلیٰ تھے. کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ایک نبی آئے، سمیع علیہ السلام. ان کے دور کے طاقتور سپہ سالار اور حضرت سمیع علیہ السلام نے ہی انہیں حکومت عطا کی تھی. وہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ طالوت ہی حکومت کرے گا، کیونکہ وہ علم میں سب سے اونچا ہے اور شجاعت میں، بہادری میں سب سے اعلیٰ ہے. تو حکومت ان لوگوں کا حق ہے جن میں یہ دو خوبیاں ہوں، عالم ہوں، جاہل نہ ہوں، پرچیاں دیکھ کر پڑھنے والے نہ ہوں، ان کے پاس علم ہو، اور یہ کتاب کا علم ہو، خاص طور پہ قرآن کا علم ہو. آج ہم پہ جو مسلط ہے لوگ، ان کا حال دیکھ لیں، انہیں سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی، انہیں نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے، انہیں نہیں پتا قرآن کا ترجمہ کیا ہے. تو ہم نے ان کو اپنے حکمران چنا ہے اور ان اپنے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ پھر اپنی نسلوں کا حق سمجھ رہے ہیں. حکومت ہماری اولادوں کا حق ہے. نہیں، اسلام میں موروثی بادشاہت نہیں ہے. موروثی کا مطلب ہے کہ آج باپ ہے، کل بیٹی ہے، آگے بیٹا ہے، آگے پوتا ہے، آگے پوتی ہے. نو، حکومت کس سے؟ شورائیت سے قائم ہوگی، مشاورت سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا تو مشاورت سے نہیں ہوا تھا. فرمایا کہ تم میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر خطبہ دیا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی حکمران وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہو. تو پھر صحابہ کا ایک مشورہ ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ کے اندر تمام صحابہ کی مشترکہ رائے سے سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک لائن اور لینتھ قائم کر دی گئی تھی کہ خلیفہ یا حکمران وہ ہوگا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. آج ہم نے کیا کیا؟ جمہوریت، ڈیموکریسی. واٹ از ڈیموکریسی؟ ان فرنٹ آف دین الہی، اللہ کے دین کے سامنے ڈیموکریسی، جمہوریت کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اس گندے نظام کو اپنا لیا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا.
شرائعیت کے نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اچھے لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا اور گندے مندوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے وہ باہر کا نظام ڈیموکریسی، جی جمہوریت ہے، جی جمہوریت، اسلام تو خود جمہوریت کا لمبردار ہے۔ وہ شرائعیت کیا تھی؟ جمہوریت ہی تھی نا، اور بہترین جمہوریت کی قسم تھی۔ زیادہ ووٹ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر حکمران ہوئے تھے نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آج ہم نے اہل یورپ سے یہ نظام مستعار لے لیا اور آج ہم مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ آج ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں۔ وہ جو 27ویں شب کو بنا تھا، لیلۃ القدر میں وجود میں آیا تھا، پاک خطہ تھا، آج وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ ہمیں نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں مصطفی انقلاب کی ضرورت ہے، تاکہ صرف اور صرف اللہ کا دین سربلند ہو، باقی کوئی نہیں۔ اللہ کے دین کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ اور اللہ پاک جو نظام قائم کر رہے ہیں اور اپنے حبیب کے ذریعے سے قائم کیا، شرائعیت کا نظام، وہ میٹنگ کا، وہ ڈیموکریسی کا جو نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے خیر کا باعث وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ حقیقی اقتدار تو اللہ کا ہے، شان سمدیت کا مالک وہ ہے، شان الوہیت کا مالک وہ ہے، حکومت اس کی، عزت اس کی، مقام اس کا۔ تو آج اگر تم اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لو گے، اور لوگوں سے، وہ کون؟ جو غیر مومن ہے، من دون المومنین، اگلی آیت میں آیا نہیں، لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین، کہ لوگوں کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج ہم نے دوست بھی کافروں کو بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ قرضہ بھی ان سے لے رہے ہیں، سود بھی انہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ان کی وہ غلامی میں دے رکھا۔ ذہنی بھی غلام ہے، جسمانی بھی غلام ہے۔ ہم سے بڑھ کر کوئی بد نصیب ہے کہ اسلام جیسی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اس کو چھوڑ کر اوروں کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ تو پھر غلامی اگر اوروں کی ہوگی تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہے جو ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر یہ قلعہ تھا اسلام کا، آج اس قلعے کو کفار نے آرام سے فتح کر لیا۔ جب نظام ہی ان کا آ گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ ہاں، جب پیسے ہی لینے ہیں، ہاں نہیں، IMF کے ہم مقروض ہیں، ہمارا پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، ایک ایک بال اس کا قرضے میں ہے۔ پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اب جتنے حکمران ہیں ہمارے، ان کے پاس علم ہے نہیں، قرآن کا تو علم بالکل سرے سے نہیں ہے۔ ہم نے ان کو حکمران بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پوچھے گا کہ اگر اس ملک میں فتنہ آیا، تمہارے ووٹ دینے کی وجہ سے آیا، تو تم بھی اس میں اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ استغفر اللہ، کوئی برادری سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ آپ میں سے جو کھڑا بھی ہو اس نظام کے تحت جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے، اور وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، علم میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، اور اللہ رب العزت کی کتاب کا علم رکھنے والا، لوگوں اس کو ووٹ دو۔ کیوں؟ جو حکمران برا مسلط ہوگا تو جو وہ برے کام کرے گا اس کی برائی کا عذاب آپ کے حصے میں بھی ہوگا۔ ہاں، کیونکہ ہم نے اسے منتخب کیا، الیکٹ ہم نے کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، سارا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت اپنی حکومت اور اپنی عزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ہی سارے خزانے ہیں۔ وہ جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا مکمل طور پہ کہ لوگوں، ایک کمزور مسلمان ہے نا، علم میں نہیں بھی آگے، اس کو دوست بنا لو، کافر کو دوست نہ بناؤ، کافر کو دوست نہیں بنانا۔ یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعلیم دی اور فرمایا کہ یہ والی نا دعا روزانہ پڑھا کرو۔ کیا؟ کل اللہم مالک الملک، یہ والی آیت بغیر حساب تک۔ ہاں، وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ نے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ دنیا و آخرت کے سارے خزانے اس آیت کے اندر ہیں۔ اگر تجھ پر، فرمایا یہ آیت اگر پڑھو گے تو اگر تجھ پر زمین کے برابر بھی قرض ہوگا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دے گا، یعنی اتار دے گا۔ تو یہ آیت پھر اکثر ہمیں زیر لب رکھنی چاہیے، یعنی پڑھنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اس رکوع کے ایک دو باتیں اور عرض کرتے چلو، وضاحت میں نہیں ہم جا رہے، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر وہ تمہارا بچاؤ کرنا چاہے تو تبھی ہو سکتا ہے، اگر تم چاہو کہ میں اپنا بچاؤ کر لوں تو نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی آیتیں بیان کر کے تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔
اللہ کا غضب جب نازل ہو جائے استغفر اللہ تو پھر اس غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اہل اسلام کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کام نہ کریں. کفار تو کر ہی رہے ہیں تو ان پر تو اللہ کا غضب اور لعنت ہے ہی. تو مسلمانوں کو تو چاہیے نا کہ وہ قدم قدم پر قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھیں, احادیث کی تعلیمات کو سامنے رکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں آخری آیت میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں آج کے رکوع میں کہ دیکھو تم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, کہ جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کی تھی اس نے برائی وہ بھی اپنے سامنے. تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے درمیان اور آج کے دن کے درمیان اتنی مدت قائم ہو جاتی کہ یہ دن آتا ہی نہ, یا پھر میں نہ ہوتا, یا تو میں نہ ہوتا یا پھر یہ دن نہ ہوتا. تو یہ دن بھی آنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ, اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے عذاب سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ بار بار عذاب کی آیات بیان کر کے اللہ کا ڈرانا مقصد نہیں ہے, اللہ کا ہمیں سیدھا کرنا مقصد ہے, تاکہ ہم ان آیتوں کو سامنے رکھ کے اپنے کردار کو بہتر کر لیں, اپنی زندگی کو بہتر کر لیں, اپنے روزمرہ کے امور کو بہتر کر لیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ تم تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو, میں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ اگر ڈرا رہے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی حکمت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لیں کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صرف اللہ جس پر رحمت کی نظر کرنا چاہے گا وہی اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے. ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.